بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کیسر خان یوٹیوب چینل۔ افغان اپڈیٹ کے حوالے سے دو اپڈیٹس ہیں جو بہت ہی اہم ہیں آپ لوگوں کے لیے سننے کے لیے۔ ایک مزار شریف میں جہاں پر ابھی کچھ دن پہلے 2 یا 4 دن پہلے جو ہے وہ رشید دوستم جو ہے وہاں پر وہ آئے تھے اور انہوں نے عہد کیا تھا کہ ہم نے گھیر لیا ہے طالبان کو، نہیں ہم یہاں سے ان کو بھاگنے نہیں دیں گے، اور وہ ٹریپ ہو چکے ہیں۔ یہ نیوز تھی، ٹریپ ہو گئے ہیں طالبان میرے ہاتھوں اور میں ان کو چھوڑوں گا نہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ خبر اب کسی کو بھی ہضم نہیں ہو رہی تھی، مگر انہوں نے کہا ایسا۔ ترکی سے آئے تھے، آپ کو میں بتایا تھا علاج ادھورا چھوڑ کر کے، اور طالبان کو وہ شکست دینے آئے تھے مزار شریف کے اندر۔ مگر آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، تقریباً میرے پاس جو خبر آئی ہے وہ 6 منٹ پرانی ہے۔ 6 منٹ پہلے میرے پاس خبر آئی ہے، آپ کے پاس یہ ویڈیو آئے گی تو وہ ایڈٹ ہو کے آئے گی، کہ 6 منٹ پہلے مجھے بتایا گیا کہ مکمل طور پر مزار شریف کا قبضہ ہو گیا ہے۔ اور وہاں سے جو تصویریں میں موصول کر رہا ہوں، اس میں ایک تصویر جو ہے وہ بہت ہی حیران کر دینے والی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ رشید دوستم کو ڈھونڈا جا رہا ہے، اور اس ڈھونڈنے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کی وردی مل چکی ہے۔ یعنی کہ اب تک میں آپ کو تصویر دکھا دیتا ہوں، تصویر دیکھ رہے ہیں آپ، یہ آپ ایک طالبان کی تصویر دیکھ رہے ہیں، اور انہوں نے جو ہے رشید دوستم کی وردی پہن کر یہ تصویریں کھنچوائی ہیں۔ لیکن ہاں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وردی وغیرہ تمام چیزیں، اب تصویر ادھوری ہے، آدھی ہے، پینٹ میں دیکھ نہیں پا رہا ہوں، مگر وہ آپ زیادہ سمجھدار ہیں، تو اس ٹائم وہ کس حال میں ہیں اور کہاں ہیں؟ کیونکہ وہ تو مزار شریف میں ہیں۔ تو 2 اطلاعات آ رہی ہیں جو میں نے کنفرمیشن کی کوشش کی ہے۔ کہتے ہیں چانسز یہ ہیں کہ وہ فرار ہو گئے ہوں، مگر فرار کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ راستے تو پہلے بند کر دیے گئے تھے، کل سے راستے بند ہیں، تو پھر کیا کوئی ہیلی کاپٹر سروس دی گئی ہے؟ میرے علم میں نہیں ہے، مگر ابھی جو ہے یہ شک ہو سکتا ہے کہ یہ اسماعیل خان کی طرح برآمد ہوگا مزار شریف میں۔ اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ اب وردی وغیرہ میں تو نہیں ہوگا، کچھ اور کپڑوں میں ہوگا، تو اسے پہچاننا تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے، کوئی کسی گیٹ اپ میں نہ ہو جائے۔ لیکن مگر یہ اگر ان کو مل جاتا ہے طالبان کو، تو ان کا کیا سلوک ہوگا، کیا رویہ ہوگا، میرے علم میں نہیں ہے۔ مگر اگر سب سے زیادہ کسی نے ستم کیا ہے، ظلم کیا ہے، تو وہ رشید دوستم ہیں، جنہوں نے اوپنلی کیا ہے۔ بہرحال یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کی آرمی جو ہے وہ جس طریقے سے فال ہو رہی ہے، جس طریقے سے اپنا اسلحہ چھوڑ رہی ہے، وردیاں چھوڑ رہی ہے، اور وردی تو دوستم نے بھی چھوڑ دی ہے، تو پیچھے کیا رہ گیا؟ تو صورتحال بڑی عجیب و غریب ہے۔ اس کے اوپر امریکہ بھی پریشان ہے، حیران ہے، اور فکر مند ہے کہ یہ ہوا کیا ہے۔ مطلب یہ ریت کی دیوار کی طرح جو ہے سلسلہ ہوا ہے۔ لیکن اب جو خبر میں آپ کو دینے جا رہا ہوں وہ لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ اس میں یہ ہے کہ صحافیوں نے سہیل شاہین جو کہ ترجمان ہیں طالبان کے، ان سے سوال کیا ہے کہ جو اشرف غنی ہیں انہوں نے آواز دی ہے بھارت کو کہ آپ ہمارے لیے مدد کے لیے آ جائیں، اپنی فوجیں اتاریں۔ کہاں پر؟ افغانستان کے اندر۔ تو اس پر سہیل شاہین نے جو جواب دیا ہے وہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے۔ will not be good for them. طالبان wants India against playing military role. اور یہ تمام خبر جو ہے یہ بھارت خود بھی کور کر رہا ہے، جیسے کہ فار ایگزامپل انڈیا ٹی وی دیکھ سکتے ہیں آپ، طالبان wants India against military move in افغانستان، اور یہ سہیل شاہین کے بیان سے انہوں نے منسوب کر کے اس کو بتایا گیا ہے۔ ظاہر ہے ٹویٹ بھی انہوں نے یہی کیا ہے، ان کی خبریں تو یہی آ رہی ہیں تمام کی تمام۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں یہ ٹھیک نہیں ہوگا بھارت کے لیے، کیا مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں؟ تو اس کے اوپر سہیل شاہین نے تو بہت کم بات کی ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ کہنا چاہ رہے تھے جو انہوں نے نہیں کہا، کہ بھائی کشمیر سمجھ کے مت آ جانا، کیونکہ وہاں وہ جو آپ کی پریکٹس ہے، جو آپ یوز ٹو ہیں، تو وہ آپ کشمیر میں ہیں، کشمیر میں زیادہ سے زیادہ پتھر مار دیں گے۔ لیکن یہاں طالبان ہیں، تو طالبان کے لیے یا افغانستان کے لیے جو ہے ایک کتاب آپ کے لیے پڑھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ پہلے تو آپ وہ کتاب پڑھ لیں، اور کتاب ہے ان دا گریو یارڈ آف امپائر۔ یہ کتاب پہلے آپ پڑھ لیں، اس کے بعد جو ہے وہ کچھ ڈیٹا جو ہے میں آپ کو شیئر کر لیتا ہوں آپ سے، وہ ڈیٹا بھی آپ دیکھ لیں تاکہ آپ کا جو معاملہ ہے وہ سیدھا ہو جائے۔ اس میں یہ ہے کہ افغانستان دا گریو یارڈ آف امپائر، اس میں کچھ ہسٹوریکل تقریباً 1839 سے لے کر 2021 تک کون کون آیا اور اس کا کیا کیا حال ہوا، وہ آپ سکرین پہ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ ایک سوال مجھ سے ضرور کر سکتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ سر بات یہ ہے کہ ایک بہت ہی کوئی طاقتور قوم ہوگی ہے جو افغانستان کے لوگ ہیں،
یا پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کی فوج ہے، ان کے ساتھ لڑنا ناممکن سی بات ہے اور ان کی کوئی اور ہی کوئی معاملہ ہے۔ دیکھیں وہ تمام باتیں اپنی جگہ قائم رکھیں، ان کو میں نہیں چھیڑتا، میں اس طرف نہیں جا رہا، لیکن میں آپ کو کچھ بتانا چاہ رہا ہوں، وہ بھی ایک حصہ جو ہے اس کا بھی سمجھ لیجئے۔ دیکھیں آپ نے کبھی اگر ریسلنگ دیکھی ہو تو ٹرپل تھریٹ میچ دیکھا ہوگا، جس میں 3 ریسلرز ہوتے ہیں اور اب تیسرا کتنا کمزور ہے کتنا طاقتور ہے یہ میٹر ہی نہیں کر رہا ہوتا، اس میں ہو ہی رہا ہوتا ہے کہ جب بھی وہ اس کو زیر کر کے اس کے اوپر لیٹ کر اپنا کاؤنٹ ڈاؤن شروع کرتا ہے تو تیسرا ہے وہ اس کو کھینچ لیتا ہے، یعنی کہ کبھی بھی آپ اس کو ہرا نہیں پاتے۔ یہاں پر افغانستان کے اوپر جب بھی کوئی عالمی طاقت آتی ہے، سپر پاور آتا ہے، جو وہ لیٹتا ہے اور گنتی 1 2 ہوتا ہے تو جو دوسری یا تیسری طاقت ہے وہ اس کی ٹانگ کھینچ لیتی ہے اور بڑی سپورٹ اس کو مل جاتی ہے، اور اس طریقے سے وہ لمبے ٹائم تک سروائیو کر لیتا ہے اگر اس کے پاس طاقت ہو یا نہ ہو۔ یعنی کہ فار ایگزامپل آپ ماضی دیکھ لیجئے، ماضی قریب دیکھ لیجئے، دور مت جائیں، آپ مت جائیں برٹش امپائر کے اوپر، برٹش امپائر کو تو انہوں نے 3-4 دفعہ ذلیل کیا ہے۔ آپ دیکھیں رشیا کو، رشیا USSR ہوا کرتا تھا، اور یہ بھائی صاحب جو ہے دیکھیں لوکیشن ہے، سمجھیں پہلے کہ افغانستان کی لوکیشن کے اوپر اگر کوئی جم جاتا ہے، جو کہ کبھی جمے گا نہیں، تو وہ ایک مضبوط سپر پاور بن جائے گا۔ بھارت اگر آتا ہے تو وہ تو سمجھ جائے کہ بھارت تو ایک طاقتور ملک بھی نہیں ہے، مطلب اس کی تو فوج ایسی بھی نہیں ہے کہ اس کو آپ بولیں کہ کوئی اس کی کوئی اچھی پریکٹس بھی موجود ہے، اور دوسری بات ہے کہ وہ اس ٹائم انگیج ہے اپنے مسائل کو لے کر، چائنا کو لے کر، ٹھیک ہے نا، پریشرائز بھی ہے۔ وہ اس ماحول کے اندر کہاں سے، جہاں چائنا اس کے سر کے اوپر بلکہ منہ کے اوپر بلکہ سینے کے اوپر چڑھا ہوا ہے، تو ایسے موقع کے اوپر تو اس کا موڈ ویسے بھی نہیں ہوگا کہ وہ افغانستان آ کر جو ہے وہ کسی اور کی جنگ کے اندر سامنے کھڑا ہو جائے، وہ بھی ان کے سامنے جو قبرستان ہے عالمی طاقتوں کا۔ آپ عالمی طاقت تو آپ نہیں ہو نا، تو عالمی طاقتوں کا قبرستان ہے۔ جو لوکیشن ہے افغانستان کی وہ گولڈن لوکیشن ہے، مطلب اگر آپ کہیں گے نا میری کنٹری آئیں تو اس میں جو افغانستان ہے وہ گولڈن جگہ پر ہے، یعنی کہ وہاں پر جو بھی عالمی طاقت آئی اس نے یہی کوشش کی کہ میں یہاں پر ایک پرماننٹ سیٹلمنٹ بناؤں، اور وہ نہیں بن سکا، نہیں کوائٹ فرینکلی نہیں بن سکا۔ وجوہات اس کی وہی ہے کہ ٹرپل تھریٹ رہا ہمیشہ، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ راستہ ہے، یہ گیٹ وے ہے دنیا بھر میں، جہاں پر بھی آپ کو جانا ہو، ادھر ایران نکل جائیں، ایران کے بعد ترکی آ جائے گا، ترکی کے بعد آگے پیچھے دیکھیں گے تو یورپ آ جائے گا، یورپ کے پاس سینٹرل ایشیا پہلے منہ پہ رکھا ہوا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اتنی گولڈن لوکیشن ہے، اور پھر پاکستان سب کی نظروں میں ہے، پاکستان کبھی نہ بھولو، تو اس کے لیے بھی بہت زیادہ یہ آئیڈیل ہوتا ہے۔ تو یہ تمام چیز جو ہے افغانستان پرووائڈ کرتا ہے، اور لیکن اب جو موقع ہے اللہ جو ہے وہ نہیں پرووائڈ کرتا کسی کو افغانستان۔ جو بھی میرے پاس اب اطلاع آئے گی مزار شریف سے اور رشید دوستم کے انجام کے حوالے سے، تو وہ میں آپ کو جو ہے وہ میں آپ کو شیئر کر دوں گا۔ کچھ جو وہ ہیں جو غیر مصدقہ اطلاعات جو میرے پاس ابھی آ رہی ہیں، جن کو میں ایز اے پروف آپ کے سامنے پیش کرنا نہیں چاہتا کیونکہ مجھے اس پر ڈاؤٹ ہے، وہ یہ ہے کہ رشید دوستم جو ہے وہ ازبکستان پہنچ چکے ہیں، جس پر مجھے کوئی بلیو نہیں ہے، مگر ازبکستان پہنچ گئے ہیں تو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، کیونکہ ابھی اس ٹائم جو ہے صرف اور صرف ایک قیاس رائی ہے، ڈائیورٹ کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ کوئی رشید دوستم کی ہی کسی لوگوں نے یہ پھیلا دی ہو کہ آپ ہمیں نہ ڈھونڈیں، ہم کہیں اور نکل جائیں، ازبکستان میں ڈھونڈیں ہم کو۔ تو یہ تمام چیز جو ہے، وردی تو مل گئی ہے، بندہ بھی مل ہی جائے گا۔ اللہ حافظ۔